ہم سب نے ایک دن جانا ہے اور اس کے بعد یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی۔ ماضی قریب میں جو بڑی بڑی شخصیات ہم سے بچھڑ گئی، ان میں ایک تو سب سے عظیم انسان اور پاکستان کے عوام کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے جناب عبدالستار ایدھی صاحب تھے، جو 8 جولائی 2016 کو ہم سے بچھڑ گئے تھے۔ اور حالیہ دنوں میں ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی صاحبہ جو 15 اپریل 2022 کو ہم سے بچھڑ گئی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ سابق صدر جناب رفیق تارڑ صاحب، وہ 7 مارچ 2021 کو وفات پا گئے۔ اسی طرح ایک اور سابق صدر ہمارے سید ممنون حسین صاحب، وہ 14 جولائی 2021 کو وفات پا گئے۔ مشاہد اللہ صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما تھے۔ ممتاز علی بھٹو صاحب، وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ کامیڈی کی دنیا کے بیتاج بادشاہ عمر شریف، وہ 2 اکتوبر 2021 کو وفات پا گئے۔ نوید عالم صاحب جو کہ ہاکی کے پلیئر تھے، اولمپئن تھے، وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ حاجی نواز کوکر صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے۔ پی ٹی وی کی پہلی اناؤنسر کنول نصیر صاحبہ، وہ وفات پا گئی 25 مارچ 2021 کو۔ اسی طرح ٹی وی کے معروف اداکار سہیل اصغر 13 نومبر 2021 کو ہم سے بچھڑ گئے۔ دردانہ بٹ صاحبہ جو کہ ٹی وی اداکارہ تھی، وہ ہم سے بچھڑ گئی۔ اجمل نیازی صاحب جو کہ کالم نگار تھے، وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ حسینہ معین صاحبہ، وہ ہم سے بچھڑ گئی۔ فاروق قیصر صاحب جو کہ انکل سرگم کے نام سے جانے جاتے تھے، 2021 کو وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے نام ہیں، اور ہر بندہ اپنی جگہ پہ اہم ہے۔ کچھ نام میں ظاہری بات ہے سب کا نام لینا اس وقت میرے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن ہم آگے خصوصاً ان لوگوں کی یاد تازہ کریں گے کہ جو کسی نہ کسی سٹیج پہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے، اور ان میں سب سے نمایاں نام جو ہمارے استاد کا درجہ بھی رکھتے تھے اور صحافت کی دنیا کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، جناب رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، تو وہ اس دوران ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ تو آئیے ان کے یاد تازہ کرتے ہیں جرگہ میں ہونے والی ان کی اس گفتگو کے ذریعے۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ پہلے انہوں نے بزور قوت قبضہ کیا، 1996 میں کابل کے اوپر قبضہ کیا، اور تقریباً 90% افغانستان کے اوپر بالآخر ان کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن کیا مسئلہ حل ہوا؟ کیا وہ جنگ ختم ہوئی؟ کیا طالبان کی حکومت کو 3 ملکوں کے علاوہ کسی اور نے تسلیم کیا؟ کیا غیر ملکی امداد افغانستان کے لیے اس میں اضافہ ہوا یا وہ کم ہو گئی؟ وہی صورتحال پھر ہوگی، اس سے بھی بدتر ہوگی۔ پہلے تو پاکستان، سعودی عرب اور یو اے ای نے تسلیم کیا تھا طالبان کی حکومت کو، اس بار پاکستان بھی تسلیم نہیں کرے گا اور کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بزور قوت قبضہ کریں گے تو ان کے مخالفین ہیں، ان کے پاس پہلے بھی ملیشیا تھی، اب بھی وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جنگ ختم ہو جائے گی، طالبان مکمل افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے، امن قائم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ طالبان بھی اس بات کو مانتے ہیں، پرائیویٹلی مانتے ہیں، پبلکلی نہیں مانتے۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں ان کا بنیادی کردار رہا، وہ اس سال ہم سے بچھڑ گئے۔ ان کے ساتھ متعدد ملاقاتیں رہیں، متعدد انٹرویو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو آئیے ان کے ساتھ ایک انٹرویو کی ایک جھلک ملاحظہ کر کے ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سیاست اور پاکستان کی گندی سیاست، اس گندے کام میں آپ کیوں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، گندا کام تو ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ سیاست گندوں کے لیے گندی ہے۔ کچھ نیک لوگ بھی تو ہیں، گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں، ایماندار ہیں، راست گو ہیں۔ اب دیکھیے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اس قدر خراب ہیں کہ تقریباً ٹوٹ گیا ہے۔ یہ اس کو میں مثال دیتا ہوں حضرت سلیمان کے عصا کی طرح، کہ لگتا تو عصا ہے بڑا،
لیکن دیمک نے اتنا کھا لیا ہے کہ اس کو صرف ایک ذرا سی انگلی کا نشان دینا ہے اور وہ گر پڑے گا۔ ناظرین، سال رفتہ کے دوران ایک اور عظیم شخصیت جن کی ساری زندگی قربانی کا دوسرا نام تھا، جو کشمیری حریت پسندوں کے لیے انسپریشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھے، جناب سید علی گیلانی صاحب، وہ اس دوران وفات پا گئے۔ اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے ان سے گفتگو ہوئی، جب انہوں نے میری والدہ محترمہ کی رحلت پہ تعزیت کے لیے فون کیا تھا۔ تو آئیے ان کی یاد اس ویڈیو کے ذریعے تازہ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور امی کے لیے بھی دعائیں کرے، اور ہمارے تو دعاؤں کا ایک دروازہ بند ہو گیا، تو اب سارا نظریں آپ کی طرف ہیں، تو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے ارد گرد سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ میر حاصل بزنجو پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام، ہمارے قریبی دوست، کئی مرتبہ ان کے ساتھ بیرون ملک سفر پہ جانے کا بھی اتفاق ہوا، انتہائی مشفق انسان، اور بلوچ قوم کے لیے ان کی جدوجہد سے ان کے شدید مخالفین بھی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ 20 اگست 2020 کو اللہ کو پیارے ہو گئے کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے۔ تو آئیے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ پیسہ دے رہے ہیں انڈیا، اسلحہ دے رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں۔ جی، شروع میں جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں بہت بڑی تعداد میں بلوچ یوتھ انوالو ہوا، پڑھے لکھے لوگ۔ میں آہستہ آہستہ جب یہ جنگ آگے بڑھی تو اب وہ رجحان ختم ہو گیا۔ اب عام سے آدمی، کچھ کرمنلز بھی ہیں، الیٹیٹ لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، وہ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اس میں جیسے آپ نے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں انڈینس جو کر سکتے ہیں وہ فائنینسنگ کی کر سکتے ہیں۔ اچھا، از اٹ ناٹ پاسبل کہ انڈیا میں لوگ جائیں یا ٹریننگ لے لیں، بٹ یس، افغانستان از دا فیکٹر۔ پختون قوم پرست اور نوجوان سیاستدان عثمان کاکڑ منفرد شخصیت کے مالک تھے، سلیقہ مندی سے گفتگو کرنے والے، اپنی قوم کا مقدمہ شدت سے لڑنے والے، 21 جون 2021 کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آئیے ہم سب ان کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ویسے تو ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی قربان ہو گئے، ہر صوبے نے، ہر طبقے نے اپنے اپنے حصے کی قربانی دی، لیکن بلور خاندان کی قربانیاں اپنی مثال آپ ہیں۔ جناب بشیر احمد بلور انتہائی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے درجنوں ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے ایک خودکش حملے میں۔ پھر ان کی جانشینی کرتے ہوئے ان کے صاحبزادے ہارون بلور اس راہ میں قربان ہو گئے۔ افضل خان لالا پختون قوم پرستانہ سیاست کا ایک نمایاں نام تھے، وہ بھی کئی مرتبہ ہمارے جرگے کا حصہ بنے تھے۔ تو آئیے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ عسکریت پسند کون ہیں؟ ان میں مختلف جماعتیں ہیں، لیکن ان کا سمت ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے ان تمام کا ٹریننگ کیمپ بدقسمتی سے پاکستان کی سرزمین رہی ہے۔ ہمارے صوبے میں ان گنت ٹریننگ کیمپس تھے جن کے متعلق ہم نے بار بار بیانات دیے، چیخ و پکار کیا کہ یہ لوگ جو ہے، یہ سوویت یونین اور باقی دنیا، خاص کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا، لیکن یہ لوگ اس کے بعد تو ہوا میں نہیں اڑیں گے، نہ یہ پگھل جائیں گے، یہ تو یہاں رہیں گے۔ ان کی جو ٹریننگ ہو گئی ہے وہ تو اپنے ٹریننگ کے مطابق کام کریں گے۔
جب وہ سوویت یونین کے افواج نکل گئے تو پھر یہ طاقتیں امریکہ کے ساتھ یہ یہاں پہ ایک دن بھی نہیں ٹھہرے تاکہ افغانستان میں اس کے بعد ایک مستحکم سٹیبل حکومت قائم ہو جائے اور اس کے بعد چلے جاتے.